الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم العيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین، عزیز دوستوں اور پیارے نوجوانوں، عربی مہینے کے اعتبار سے ذی الحجہ کی آج پہلی تاریخ ہے. اسی مہینے کی 10 تاریخ کو بقرعید ہم لوگ مناتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اسلامی احکامات میں سے ایک اہم حکم ادا کیا جاتا ہے اور ایک بہت بڑی عبادت پوری دنیا کے مسلمان انجام دیتے ہیں جس کو ہم لوگ قربانی کے نام سے یاد کرتے ہیں. دراصل یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جن کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو زندہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اس قربانی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ارشادات بیان فرمائے ہیں اور قرآن حکیم کے اندر بھی اس کا حکم ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ 5-10 منٹ آپ کے سامنے قربانی کی فضیلت کو بیان کروں. جب کسی عمل کی فضیلت معلوم ہو جائے تو اس عمل کے کرنے کا دل کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. اسی تعلق سے میں آپ کو 2-4 حدیث سنانے کی کوشش کرتا ہوں. سنن دارقطنی کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما انفقت الورق فی شیء افضل من نحیرۃ فی یوم العید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عید کے دن یعنی بقرعید کے دن مالی عبادت میں سے جانوروں کو ذبح کیے جانے یعنی قربانی سے زیادہ کوئی بھی اہم عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے. بقرعید کے دن اللہ کو جو سب سے محبوب عبادت پسند ہے وہ ہے قربانی کرنا. اسی کی وضاحت دوسرے حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا فشہدی اضحیتک، اے فاطمہ تو قربانی کے جانور کے پاس حاضر رہا کرو. یہ حکم اس وقت ہے جب کہ جو قربانی کر رہا ہے وہ آپ کے خاندان میں سے ہو، ان عورتوں کے محرم میں سے ہو. اگر ایسا ہے تو اس وقت میں عورتوں کو چاہیے کہ قربانی کے جانور کے پاس وہ کھڑا رہے. اگر قربانی کرنے والا کوئی غیر محرم ہے پھر اس وقت میں عورتوں کو وہاں پر حاضر نہیں ہونا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ کو فشہدی اضحیتک، اے فاطمہ قربانی کے جانور کے پاس حاضر رہا کرو. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اما ان لک باول قطر تقطر من دمها مغفرۃ لكل ذنب، اس لیے کہ جس وقت میں جانور کو قربان کیا جاتا ہے اور ان کے جسم سے نکلنے والا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یعنی قربانی کرنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے. جس وقت میں ایک انسان اخلاص کے ساتھ محبت میں ڈوب کر ایک جانور کو زمین پر لٹا کر اللہ کے نام پر قربان کرتا ہے، اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اما انه یجاء بها یوم القیامت بلحومها ودمائها 70 ضعفا حتى توضع في میزانک. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن صرف قربانی کے جانور ہی نہیں بلکہ ان کے خون کو، ان کے گوشت کو حاضر کیا جائے گا اور اس کو تمہارے نام اعمال میں 70 گنا بڑھا کر کے ثواب میں شامل کیا جائے گا. یعنی صرف اتنا نہیں کہ جو جانور آپ نے قربان کیا صرف اتنا ثواب، بلکہ ان کے خون کا ایک ایک قطرہ، ان کے تمام گوشت کو 70 گنا بڑھا کر کے آپ کو ثواب دیا جائے گا. اس قربانی کرنے کی یہ ثواب ہے.
یہ حدیث السنن الکبریٰ کی ہے۔ آگے ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا ضحو، اے لوگوں قربانی کیا کرو، وطیبوا بها انفسکم، اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ خوش دلی، دکھلاوے کے لیے نہیں، کسی مجبوری میں نہیں، کسی زور زبردستی نہیں، صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم اور ہمیں کرنا ہے، خوش دلی کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں قربانی کیا کرو، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ آگے فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِن مُسْلِمٍ يُوَجِّهُ ضَحِيَّتَهُ إِلَى الْقِيَامَةِ إِلَّا كَانَ دَمُهَا وَفَرْسُهَا وَصُوفُهَا حَسَنَاتٍ مُحْضَرَاتٍ فِي مِيزَانِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی جب کوئی مسلمان قربانی کے لیے جانور کو قبلے کی طرف لٹا دیتا ہے اور قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے خون، اس کے گوبر، اس کے اوپر جو کھال کے اوپر جو بال ہے یا اون ہے، ان تمام کے بدلے میں نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ یعنی ان کا گوبر، ان کا بال، ان کا خون جو ہم لوگ استعمال نہیں کرتے، جو زائد چیزیں ہیں جسے ہم لوگ پھینک دیتے ہیں، ایسی چیزوں کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے کہ جن چیزوں کو ہم لوگ استعمال میں لاتے ہیں، گوشت وغیرہ، اس پر اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو قربانی کی بہت زیادہ فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من حراق الدم، اللہ تعالیٰ کو یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کے دن، بقرعید کے دن، قربانی کے عبادت سے زیادہ کوئی بھی عبادت پسند نہیں ہے۔ نماز روزہ اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن 10 ذی الحجہ کو، بقرعید کے دن جو سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ عمل ہے وہ ہے قربانی کرنا۔ تو قربانی کی بہت زیادہ ثواب اللہ کے نبی نے بیان فرمائے۔ اگر یہ تمام فضیلتیں ہمارے ذہن میں ہوں گی تو ہمارے لیے ان عبادت کو کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ شوق کے ساتھ عبادت کریں گے۔ قربانی ہر ایک پر واجب نہیں ہے۔ جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے انہی لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر روپیہ ہو یا اس کے برابر مالیت گھر میں ضرورت سے زائد ہو، جس کی قیمت تقریباً آج کے دور میں چاندی کے اعتبار سے دیکھ لیں تو 32 یا 33 ہزار، اتنی بقدر مالیت ہے۔ یہ کھیت سے جو پیداوار ہوتا ہے ان پر آپ کا گزر بسر سال میں ہو جاتا ہے۔ ان سب چیزیں اگر آپ کے پاس ہے تو ایسے لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی جن پر واجب ہے وہ کرے تو ان کو بھی یہ ثواب ملے گا جو میں نے بھی بیان کیا، اور جن پر واجب نہیں ہے وہ بھی کرے تو ان کو بھی یہی ثواب ملے گا۔ اس لیے جن پر واجب ہے وہ لوگ بھی شوق سے ادا کریں گے، اور جن پر واجب نہیں ہے وہ لوگ بھی شوق سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ سال میں ایک ہی مرتبہ یہ عبادت کرنے کا موقع آتا ہے۔ یہ بقرعید چلا جائے پھر آئندہ بقرعید تک میں ہم میں سے پتہ نہیں کون سے لوگ زندہ رہیں گے نہ رہیں گے، اس لیے انہیں عبادت کو شوق کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے قربانی کے 3 دنوں میں بے شمار جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں، کئی ارب خرب مالیت اس میں اللہ کے نام پر خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جن کو اسلام پسند نہیں ہے، وہ لوگ جن کو رسول اللہ کی تہذیب پسند نہیں ہے، وہ لوگ جو ہمیشہ اسلام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے مسلمان جس طرح عید کے 3 دنوں میں یہ لوگ بے شمار روپیہ جانوروں پر خرچ کرتے ہیں، اگر ان روپیوں کو جانوروں پر نہ خرچ کر کے اپنے علاقے کے غریبوں میں بانٹ دیا جائے، یہ غریب کی بیٹیوں پر خرچ کر دیا جائے تو قربانی کرنے کا مقابلے میں زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ ان لوگوں کی طرف سے سوال ہوتا ہے، اور یہ سوال عقل بھی مانتی ایسا ہونا چاہیے۔ 3 دن میں اتنے بے شمار روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اگر اتنا روپیہ کسی غریب کے بیٹی پہ خرچ کر دیا جائے، ضرورت مند بہت سارے سماج میں فقیر مسکین ان پر خرچ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ سوال کرتے ہیں غیر لوگ جو اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں۔ دیکھیے ہم سب اصل میں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ دین اسلام اصل میں یہی ہے کہ ہمارے کھوپڑی میں بات آئے یا نہ آئے، اللہ کا حکم ہے، ہمیں کرنا ہے، اس پر کوئی سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیے
जिस तरह बॉर्डर के पास जो आर्मी के हेड होता है अफसर, वो जिस फौजी को हुक्म दे कि गोली चलाओ, उसे चलाना है। सामने कोई इंसान नज़र आए या ना आए वो सवाल नहीं करता है। अगर वो सवाल करेगा तो उसको फ़ौज में नहीं रखा जाएगा, इसलिए कि वहाँ पर जो बड़े कह दे उसके मुताबिक कर गुजरना है। सवाल करने की इजाज़त वहाँ पर नहीं। ये दुनिया का रिवाज है। जब एक अफसर की बात के सामने हम सवाल नहीं कर सकते, तो जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया उनके बात पर सवाल करने क्या मतलब है। अच्छा, एक बात और, अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उसके बाद फरिश्तों को भी हाजिर किया, इब्लिस और शैतान को भी हाजिर किया, और अल्लाह ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो फरिश्ते बगैर किसी सवाल के फ़ौरन सजदे में चले गए। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाइन, तमाम फरिश्तों ने एक साथ सजदा किया। अब वहाँ पर इब्लिस भी था, उसने कहा लम अकुन लिअस्जुदा लिबशरिन खलक़तहु मिन सलसालिम मिन हमीम मसनून, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं मिट्टी के बने हुए इंसान के सामने सजदा करूं। खलक़तहु मिन नारि व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया। आग का काम है शरारत करना, भड़कना, मिट्टी का काम है नीचे झुक करके रहना। तो इसका तकाज़ा ये कि आदम मेरे सामने सजदा करे, मैं आदम को सजदा करने वाला नहीं हूँ। ये इस सवाल किसने किया था? इब्लिस और शैतान ने। लेकिन फरिश्ते ने कोई सवाल नहीं किया। उसे पता था कि अल्लाह का हुक्म हमें कर गुजारने से हमारे लिए भलाई है। तो जो लोग शैतान के मानने वाले हैं, शैतानी जहन रखने वाले लोग होते हैं, वो शरीयत के अहकाम पर सवाल करेंगे। लेकिन जिनका दिल साफ हो और ये मानता है कि अल्लाह ने जो भी हुक्म दिया है वो हमारे लिए भलाई है, अल्लाह ताला बंदों पर जुल्म करने वाले नहीं है। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल आबिद, और तुम्हारा रब बंदों पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म करने वाला नहीं है। इसलिए कुर्बानी के दिन में जो एतराज़ किया जाता है ये गलत एतराज़ है। इसलिए कि हम ये देखते हैं कि शादी ब्याह के नाम पर, रस्म व रिवाज अदा करने के नाम पर, किसी पार्टी के नाम पर अरबों खरबों रुपया लुटा दिया जाता है। वहाँ पर तो गरीब याद नहीं आते, वहाँ पर गरीबों की बेटी याद नहीं आती, वहाँ पर ज़रूरतमंद याद नहीं आते। लेकिन जब शरीयत की बात आती है तो वहाँ पर कहते हैं कि ये गलत है, इतना रुपया खर्च नहीं करना चाहिए। ये सब असल अक़ल और खोपड़ी के गलत होने की अलामत है। अगर अक़ल सही सालिम हो और ये मानता हो कि नहीं हम अल्लाह को मानने वाले हैं, तो भलाई इसी में कि जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है वो हमें कर गुजरना है। इसलिए गैरों की तरफ से जो सवाल किया जाता है उनके तरफ जहन दिए बगैर हमें ये मानना है कि अल्लाह ने जो हमारे लिए हुक्म दे दिया है उसमें हमारे लिए दुनिया में भी भलाई और आखिरत में भी भलाई है। तो कुर्बानी के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह ताला ने जिन लोगों को वुसअत दी है वो लोग शौक़ और ज़ौक़ के साथ कुर्बानी करेंगे इंशाअल्लाह। कुर्बानी के बारे में गलत तस्वुर समाज में बहुत दिनों से, वो क्या है, वो सोचते हैं कि हम लोग घर में 5-10 लोग हैं, सभी लोग कमाते हैं, लेकिन चूंकि अब तक हम घर में एक ही खस्सी ज़बह करते हैं, सब की तरफ से हो जाता है, लिहाजा एक खस्सी सब की तरफ से हो जाएगा, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। ये सोचते हैं जी, अब ये सोचते होंगे। और बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये बात बढ़ी हुई है कि घर में 5-6 लोग हैं, एक हिस्सा दे दो सब की तरफ से अदा हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। जिन जिन लोगों के पास उतनी वुसअत है, उतना माल और उतनी दौलत है, उनके हर एक के ऊपर अलग अलग कुर्बानी वाजिब है। उनको मिसाल से आप समझ लीजिए, जिस तरह नमाज हर एक पर फ़र्ज़ है, घर का एक ज़िम्मेदार नमाज पढ़ ले तो तमाम लोगों की तरफ से अदा नहीं होगी, सबको अलग अलग नमाज अदा करना है। रमज़ान आ जाए तो जितने भी बड़े लोग हैं हर एक को अलग अलग रोज़ा रखना है। घर का एक लोग रोज़ा रख ले तो सब की तरफ से अदा नहीं हो जाएगा। ऐसे ही कुर्बानी भी एक इबादत है। अगर जिन जिन लोगों के पास वुसअत है उनमें से हर एक को अलग अलग करना है। अगर घर में 5 लोग हैं, सब के पास वुसअत और गुंजाइश है, तो सबको अलग अलग कुर्बानी करना है। एक के करने की वजह से तमाम लोगों की तरफ से कुर्बानी अदा नहीं होगी। अल्लाह ताला हम सबको शौक़ और ज़ौक़ के साथ इन इबादतों के करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।